شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. The stakes were too high. And after 1400 years, 1400 سال کے بعد اس سے زیادہ سٹیکس کبھی بھی امت مسلمہ کے ہائے نہیں تھے جتنا کریشن آف پاکستان کے وقت تھے. The entire Muslim world was colonized, still colonized. The only land جہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب اس زمین سے مسلمانوں کو ری گروپ کیا جائے گا, ری آرگنائز کیا جائے گا. And the ideology of, that will become the last frontier for the ideology of Islam. The last hope for humanity, if we say it. Because the capitalism and the communism, the two systems that were given to the world in the 20th century after the First World War. First World War نے جو تباہی مچائی ہے دنیا میں, نہ صرف یہ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلمانوں کو بکھرے کر دیا, اس نے انسانوں کو بھی تقسیم کر دیا کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ بلاکس میں. آئیڈیالوجی دی ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپس کی, اور جو تہذیب قائم کی وہ اس قدر ناپاک اور اس قدر گھٹیا تہذیب جو انسانیت نے کبھی ایسی ظالم تہذیب کبھی نہیں دیکھی. ایک ایک شخص نے اس میں, چاہے وہ لینن ہو, چاہے وہ خروشیف ہو, چاہے وہ ہٹلر ہو, چاہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوں, each one of them has blood of millions of people on their hands. علامہ اقبال نے اس تہذیب کے بارے میں کہا تھا, جب مغربی تہذیب اور ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی, کوئی اشتراک اس زمانے میں فیشن تھا اپنے آپ کو مارکسسٹ کہنا, کمیونسٹ کہنا, سوشلسٹ کہنا, اور دوسری طرف مغربی تہذیب سے متاثر ڈیموکریٹس تھے. تو علامہ اقبال نے اس وقت اپنی نسل کو آگاہ کر کے بتایا تھا کہ دیکھو یہ جمہوریت, یہ نظام حکومت جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھ رہے ہو, یہ اقبال کے الفاظ ہیں, آزادی کی نیلم پری, جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ it's a fairy which has brought freedom to you. حقیقت میں یہ ظلم اور استبداد کا ایک دیو ہے, یہ ایک ایسا جنی ہے, ایک ایسا دیو ہے کہ جو تم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. And the world today we see the most tyrant of nations are so-called the biggest of democracies. اس تہذیب کے بارے میں جو ویسٹرن سیولائزیشن بلڈ ہو رہی تھی, جب اقبال سے پوچھا گیا کہ یہ تہذیب تو بہت چمک دمک رکھتی ہے, آنکھوں کو خیرہ کر دی تھی, dazzles and it blinds, it's fascinating. اقبال said at that time, یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. اس کا انجام بھی بتا دیا. کہنے لگے تم دیکھنا چند سالوں کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس ویسٹرن سو کالڈ ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سیولائزیشن کا انجام یہ ہوگا کہ مرد بیکار, عورت تہی آغوش. اس کا انجام یہ ہوگا کہ مردوں کے پاس جاب نہیں ہوں گی, عورتوں کی گود میں بچے نہیں ہوں گے. And this is exactly what we see today. Communism has collapsed. The capitalism is collapsing. In America, only in the last 3 months, they have lost over 1.5 million jobs. Middle-class Americans who were living fantastic lives. They had a home on mortgage, they had a car on mortgage, they had a family and a dog, and would go on vacations on every summer. When the job's gone, everything gone. They're actually living in tents now. The tent cities, just like Sawat سے جس طرح refugees نکالے گئے تھے, اس طرح کیلیفورنیا کے پاس سیکریمنٹو میں ٹینٹ سٹیز آباد ہو رہی ہیں. And California is almost becoming the first US state to declare bankruptcy. اس مغربی تہذیب کا انجام مرد بیکار, عورت تہی آغوش. مرد کے پاس جاب نہیں ہے, عورتوں کے پاس بچے نہیں ہیں. When communism was emerging in the world in 1918, again First World War, communism also, the communist Bolshevik revolution starts in 1918 as well. At that time, lots of Muslims thought کہ شاید capitalist system کا مقابلہ communism سے کیا جا سکتا. And Iqbal wrote a fascinating poem at that time, Iblis کی مجلس شورا, the advisory council of Iblis, جس میں انہوں نے دکھایا کہ ابلیس آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, اور ابلیس کے مختلف ایڈوائزرز ابلیس سے کہتے ہیں کہ communism would try, and communism could be a very powerful threat to our capitalist economic system, to our banking system based on usury, riba, paper currency, Federal Reserve and Bank of England, from which we control the world finance. Communism could be a threat to the capitalist model. And Iqbal says at that time, no, ہوش میں رہنا. اقبال کا شعر ہے, اس وقت ابلیس ایڈوائز کرتا ہے اپنے ایڈوائزرز کو جو فتنہ فردہ مصداقیت نہیں, اسلام ہے. آنے والے دور میں ہمیں تھریٹ کمیونزم سے نہیں ہوگا, کمیونزم تو خود کولیپس ہو جائے گا. The threat would be from Islam. Beware. پھر انہوں نے سوال کیا ایڈوائزرز نے کہ اسلام کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. And Iblis gave his masterpiece advice, which we Muslims, if we understand, you will understand
each and every aspect of how this system works to confuse you, to spread disinformation on you, to demoralize you, to tell you this Pakistan टूटने वाला है, इस पे तालिबान का कब्जा होने वाला है, ये पाकिस्तान तो failed और dysfunctional state है, अब ये रहने के काबिल नहीं रह गया, छोड़ के चले जाओ इसको. Iblis gave his masterpiece advice in saying, ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं, लेकिन ये मुसलमान जो मौत से डरते नहीं, ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं, लेकिन रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो. Take out the love of Rasulullah from their veins. But by God, you can't do that. हमारा हर पाकिस्तानी का खून निकालो, उसका DNA टेस्ट कराओ, उसमें इश्क रसूल छुपा हुआ है. पॉसिबल नहीं है. It was this. It was not the military strategy or economic policy or the geopolitics of Allama Iqbal which created Pakistan. Pakistan was created to represent the 1400 years of Muslim history, Muslim honor, Muslim dignity. اور جو ہونا ہے, اقبال کا دوسرا خواب کیا تھا؟ پہلا خواب تو اس خطے کی تعمیر تھا, اور دوسرا خواب ان کا یہ تھا کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر, نیل کے ساحل سے یعنی from Africa right up to Central Asia, one unified United States of Islam. Why not? When there can be European Union without visas and passports, common collective defense, collective economy, collective sociology, why can't? When there can be European Union, on that line there can be NATO. When there can be Shanghai Cooperation Organization of the regional bloc, when there can be North Atlantic Union between Canada, America and Mexico, when there can be Arab League, when there can be OIC, why can't there be a United States of Islam? That Iqbal did. He set you free. He set our elders free, gave them the power and the confidence to think, power and confidence to act, and the faith and the belief that it can be done, and supercharged them that they were willing to sacrifice everything for the ideals they believed in. बेटा, जब पाकिस्तान बनाया गया है, कुछ नहीं था इस पाकिस्तान में. Practically nothing. We had no army, we had no industry, we had no education systems. हमारे बड़ों ने practically सरकारी दफ्तर टेंट्स में चलते थे, लकड़ी के क्रेट पर रख के अफसर्स बैठा करते थे, और कांटों से पेपर्स को जोड़ा जाता था पेपर क्लिप्स और पेपर पिन्स बनाने के लिए. आए आपको 1948 के पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं. कायद आज़म was the Governor General. He said, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा. People objected कि नहीं, सरकारी तौर पर आपको कुछ ना कुछ पैसे तो लेने पड़ेंगे. Do you know कि कायद आज़म की तनख्वाह कितनी थी? ₹1.5. 1.5, 1 रुपया 50 पैसे. That's it. ये कायद आज़म की तनख्वाह थी. कायद आज़म के एडीसी ने उनको एक जुराबों का जोड़ा ला के दिया. सर्दियां थी ज़ियारत में, एंड कायद आज़म ने पूछा कितने की हैं? उन्होंने कहा 1 रुपए की. एंड कायद आज़म रिटर्न दो सॉक्स सेइंग कि गरीब मुल्क के सदर को इतनी महंगी जुराबें पहनने का हक नहीं है. तो कायद आज़म को घर पे कुछ ऑफिस में गवर्नर जनरल हाउस के लिए फर्नीचर की जरूरत पड़ी, तो कोई 37 रुपीस का 40 रुपए का तकरीबन कोई फर्नीचर लाया गया. पूरी उसकी लिस्ट देखी तो उसमें एक कुर्सी फालतू थी. कहने लगे 6-7 रुपए की कुर्सी थी, ये किस लिए आई है? एडीसी ने कहा कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ये कुर्सी मंगवाई है अपने पास बैठने के लिए. कायद आज़म ने उस पर क्रॉस लगा दिया कि इसके पैसे फातिमा जिन्ना से लो, मुसलमानों के बैतुल माल से नहीं लिए जाएंगे. कायद आज़म was sick, बीमार थे ज़ियारत में, he was dying. एक नर्स इनकी बड़ी खिदमत कर रही थी, तो नर्स ने मौका देखा कि गवर्नर जनरल के पास में इतनी डायरेक्ट एक्सेस मुझे है, तो उसने सिफारिश कर दी कि प्लीज मेरा ट्रांसफर यहां से पंजाब करवा दीजिए. तो गवर्नर जनरल उसको बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के मामले में गवर्नर जनरल मुदाखलत नहीं कर सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है. कायद आज़म वॉज गवर्नर जनरल. उनके भाई ने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया जिस पर लिखा था ब्रदर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. हमारे यहां भी बहुत सारों ने किए हुए इस तरह के. Once Qaid Azam got to know that, would you believe he never saw him again all his life? Why did he betray the trust of the Islamic Republic? Qaid Azam was driving in his car, और रेलवे फाटक ट्रैफिक रुकी हुई थी उस पे,
تو قائد اعظم کی گاڑی بھی ریلوے ٹریفک پھاٹک پہ رکی آ کے، تو ان کو جلدی تھی تو